ادا تو کبھی زندگی میں نہیں کرتے ہیں، اس سے بچتے پھرتے ہیں، لیکن ان کا دین مہر دیکھیے کتنا تھا، صرف 150 روپے، جو سونے کے حساب سے مثقال کے حساب سے تھا۔ آج کے زمانے میں 150 یا 250 اس طرح ہوتا ہے۔ اور آج ہمیں اگر کچھ نہ ملے سسرال سے تو ہم لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، بچوں کو پریشان کرتے ہیں، گھر میں لا کر بار بار اپنے ماں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے مارنے لگتے ہیں، جلا تک دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ لیکن میرے نبی حضرت علی کو دیکھیے اور میرے نبی کی شان کو دیکھیے، ان کو جہیز میں کیا ملا، ایک گدا، کس کا، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کے پتے لگے تھے، اور 2 مٹی کا برتن ملا، وہ بڑا سا بنتا تھا جس میں پانی لاتے تھے، 2 چکی ملا آٹا پیسنے کے لیے، اور کچھ کھانے کی چیزیں میرے نبی نے عطا فرمایا۔ حضرت علی شادی سے پہلے میرے نبی کے پاس ہی رہتے تھے، جب شادی ہو گئی تو اب گھر کی ضرورت تھی، تو حضرت ارقم ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے اپنا ایک گھر دے دیتے ہیں۔ اس گھر میں جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ایک پانی کے مٹی کے برتن میں ایک پانی میں اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، اور اس پانی کو پھر نکال کر حضرت علی کے اوپر چھڑکتے ہیں، پھر فاطمہ کو بلا کر ان کے اوپر چھڑکتے ہیں، پھر پورے گھر میں چھڑک دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہماری ماں بہن بیٹیاں کیا کرتی ہیں، اگر گھر میں تھوڑا سا زیادہ کام کر لے، اگر بہن ہے یا ساس ہے یا اکیلی ہے، اگر تھوڑا سا زیادہ کام کر لے تو پورے دن بھر چڑچڑاہٹ، جھگڑا، یہ وہ فلانا، میں اتنا کر لی وہ کر لی۔ حضرت فاطمہ زہرا شہنشاہ کونین کی بیٹی، جن کے پاس حضرت جبریل امین آتے ہوں اور کہتے ہیں کہ اے رسول، اے اللہ کے رسول، اے محبوب خدا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پیچھے سونے کے پہاڑ کو اگا دوں، جہاں جہاں سے آپ گزرے وہاں سے سونے کے پہاڑ کو اگا دوں۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق میں میرے نبی کو دونوں جہاں کی خزانہ کی کنجیاں دے دی ہو، میرے نبی ایسے ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں دعوت ہوئی، جب بہت سارے صحابہ کرام آئے، وہاں پہ بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھ کر حضرت جابر جو ہے حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے صحابہ کرام کو اتنا تھوڑا سا کھانا کھلاؤ کیسے، جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی جب آتے ہیں تو حضرت جابر جو ہے وہ سارا معاملہ میرے نبی کو سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تمام صحابہ کرام آئے ہیں میرے گھر میں، لیکن میرے گھر میں جو کھانا ہے وہ بہت مختصر ہے، میں کس کو کھلاؤں، کس کو نہ کھلاؤں، کس کا دل توڑ دوں دعوت میں بلا کر۔ میرے نبی فرماتے ہیں ٹینشن مت لو، وہ برتن لے کے آؤ جس میں کھانا ہے، پورا کھانا جس میں برتن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لعاب دہن کو ڈال دیتے ہیں، تھوک کو ڈال دیتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر نکالتے جاتے ہیں، صحابہ اکرام کو کھلاتے جاتے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام کھاتے بھی ہیں اور اپنے ساتھ گھر لے کے بھی جاتے ہیں، پھر بھی کھانا بچ جاتا ہے۔ اس نبی کی بیٹی کی حال دیکھیے، اپنے گھر کے تمام کام خود کرتی ہے، جھاڑو بھی خود لگاتی ہے، روٹیاں بھی خود پکاتی ہے، آٹا پہلے کے زمانے میں جو ہے مشین نہیں تھا تو آٹا جو ہے گیہوں کے آٹے وہ خود پیستی ہے، سارے کام وہ خود کرتی ہے، اپنے ہاتھے میں چھالے آ گئے پھر بھی وہ کبھی شکایت نہیں کرتی ہے کہ میرے گھر میں یہ چاہیے، کہ میرے گھر میں ایسے ہو جائے، کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ ایسا کر دیجئے، آپ تو اللہ کے محبوب خدا ہے، آپ تو خدا کے محبوب ہیں، آپ جو کوئی معجزہ کر کے یہ کر دیجئے۔ کبھی کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ سارے کام خود ہی کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہم لوگ تھوڑا کام کر کے فجر کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا پورے دن بھر اکیلے کام کرتی ہے اور چکی بھی پیستی ہے، پھر اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ عبادت کرتی ہے تو اللہ سے رو کر دعا کرتی ہے، اے خدا فاطمہ کی عبادت تیرے لیے، جو عبادت فاطمہ کرتی ہے وہ کم پڑ رہی ہے، فاطمہ کے سجدے اتنے لمبے ہیں کہ تیری رات جو ہے کم ہو رہی ہے، اس کو بڑھا دے۔ آج ہم تھوڑے سے کام کر کے تھک گیا ہوں، میں نے سو لیتا ہوں، سب سے پہلے چادر ڈال کے سو لیتے ہیں۔ لیکن جس کی محفل میں آج ہم بیٹھے ہیں ان کی بات کو سنیے، پورے دن بھر سارے کام کرنا، چکی چلانا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہوں، خود پانی لانا، بچوں کو بھی دیکھنا، کھانا پکانا، سارے کام گھر کے کرتے ہوں۔ اس زمانے میں اتنا آسان، اتنا سہولیت نہیں تھا۔
ना आटा पीसने के लिए मशीन था कि फलाने को दे दो